کا ظلم و بربریت اور جہالت سے بڑا ہوا تھا، بہت زیادہ جہالت. اس جہالت کا کچھ مدعا آج ہمارے وہاں بھی پایا جاتا ہے. اس زمانے میں جس گھر میں بھی بچی لڑکی پیدا ہوتی تھی اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا تھا. یہاں تک کہ باپ اپنے ہاتھوں سے بچے کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس زمانے میں جس گھر میں بھی بچی پیدا ہوتی تھی بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اس بچی کی پرورش یعنی بچی پیدا کر کے ماں اگر اس کو مارتے تو اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے تھے. لیکن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر آئے تشریف لائے آپ کو پتہ چلا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ جو بچے کو زمین میں پہلے زندہ دفن کر دیا گیا تھا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا اسلام کے لوگوں کو دعوت دی تکلیف دی تو سرکار نے یہ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نے جو بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس زمانے میں خانہ کعبہ بھی لات عزا جو بڑی بڑی مورتیاں تھیں رکھ کر کی مورتی پوجا بھی ہوا کرتی تھی. تو ایک شخص تھا تو دہیا قلبی جس کا نام ہے دہیا قلبی وہ جب اس کی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر کے جب بزنس کے لیے گیا تھا جیسے ہم لوگ پردیس آتے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد گھر آتے ہیں تو اس نے جب کہا تھا کہ ابھی تو حاملہ ہے جب بچہ پیدا ہو جائے اگر لڑکی ہے تو اس کو زندہ دفن کر دینا اس کو مار دینا لڑکا ہے تو اس کی پرورش اچھی طریقے سے کرنا. لیکن جب پیدائش ہوئی تو وہ لڑکی پیدا ہوئی. اب وہ ماں کا کلیجہ کے تھا کہ اس کو اس طریقے سے جو بچی مار نہ سکی دھیرے دھیرے بچی کی پرورش کی یہاں تک کہ بچی کھیلنے کودنے کے قابل ہو گئی اپنے گھر کے آنگن میں کھیلنے کے قابل ہو گئی. جب 2-3 سال کے بعد وہ وہاں پہ لوٹا تو اس نے دیکھا کہ بچہ